شعبان المعظم شریف کی 15ویں رات شب برات کی رات ہے۔ آج کی رات جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات نجات کی رات ہے، آج کی رات بہت ہی عظمت و برکت والی رات ہے۔ احادیث کی کتابوں میں بزرگان دین کے اقوال سے یہ معلوم چلتا ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلے کا نام ہے جو قبیلہ بکریاں بہت زیادہ پالا کرتا تھا۔ ایک ایک شخص کے پاس کئی سو بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ بکریاں پالنے میں وہ قبیلہ بہت ہی مشہور و معروف تھا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکری کے بال انسان کو شمار کرنا مشکل، ایک بکری کے بال کی گنتی لگانا مشکل۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شب برات کی رات میں اللہ رب العزت 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ آج کی رات رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ لیکن آج ہم امیروں کے دروازے پر جا کر بھیک تو مانگ سکتے ہیں، بدھائکوں کے دروازے پر جا کر کے بھیک تو مانگ سکتے ہیں، عمرا بزرا کے دروازوں پر جا کر کے مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت شعبان المعظم شریف کی 15ویں رات کو آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے فلاں حاجت والا میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ تو ہمیں چاہیے، آج کی رات 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم رب کی بارگاہ سے مانگیں، کیونکہ رب خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ آج کی رات اتنی عظمت و برکت والی رات ہے، جس رات کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہا ان یکتبا کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ان یکتبا کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو آدمی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات ان کے رزق اترتے ہیں۔
اندازہ لگائیے یہ رات کتنی عظمت و برکت والی رات ہے کہ آج کی رات ہم سال میں جو کریں گے وہ رب لکھ دے گا۔ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سال ہمیں کتنا رزق کھانا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو معزز اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظیم الشان یہ رات عطا فرمائی جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے معذرت طلب کریں۔ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سب سے پیچھے بہشت میں داخل ہوگا، جو شخص سب سے پیچھے جنت میں داخل ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی کبھی چلتا ہوگا کبھی گرتا ہوگا۔ جب دوزخ سے گزرنے لگے گا تو پھر جہنم کی طرف دیکھ کر کے کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ انعام و اکرام دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ فوراً ایک درخت ظاہر ہوگا، بندہ کہے گا، یا اللہ، اے پروردگار، اے میرے معبود حقیقی، مجھے اس درخت کے نیچے کر دے تاکہ اس درخت کے سائے سے فائدہ حاصل کروں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اگر تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے تو کچھ اور طلب کرے گا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ بالکل نہیں، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو درخت کے نیچے کر دے گا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچے گا تو ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا۔ بندہ جب دیکھے گا عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ نہیں طلب کروں گا، مولا اب کچھ نہیں مانگوں گا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، اب پکا وعدہ کرتا ہوں، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ شخص اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنت کے قریب ایک ایسا درخت نظر آئے گا، ایک ایسا پیڑ نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، جو پہلے پیڑوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوگا۔ جب بندہ اس درخت کو دیکھے گا، دیکھ کے کہے گا، اے پروردگار، اے مالک و مولا، یا اللہ، اگر اس کے قریب پہنچا دے تو پھر کبھی کچھ عرض نہیں کروں گا، پھر نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا تو فوراً عرض کرے گا، اے پروردگار، اے مالک و مولا، اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا جائے گا، تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اے مولا، اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے پھر میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو سوال کرنے سے رکتا ہی نہیں، تجھ سے میں چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ بتا، تجھے جنت میں ساری دنیا سے 2 حصے جگہ عطا کر دوں، پھر تو راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات پر راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا، اے میرے بندے سن، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس مقام پر پہنچے تو تبسم فرمایا، اور وہی سنت آج میں ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بخشش